اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً ناحق، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ آج سے ہم وراثت کے معاملات پڑھنے جا رہے ہیں۔ وراثت کے معاملات بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیداً، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وراثت کے قوانین کو فریضہ کہا۔ فریضہ من اللہ، یہ قوانین اللہ کی طرف سے فریضہ ہیں، لازم ہیں۔ یہاں تک وضاحت کر دی کہ یہ حصہ کم ہو یا زیادہ ہو، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے جو بھی حصہ ہے وہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اس میں آپ کے پاس رکھنے کی یا چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، مراد حکم ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، دو مؤنث کے برابر حصہ ہے۔ بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ کس کو بنایا؟ بیٹی کو۔ اور اگر پیمانہ ہی نہ ہو تو پھر آپ کیسے تقسیم کریں گے؟ فَإِن، پس اگر کن نساء، وہ صرف عورتیں ہی ہوں، یعنی اولاد میں صرف بیٹیاں ہی ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، دو بھی، دو کا حکم بھی اسی میں، فلہن، پس ان کے لیے ہے، ثلثا، دو تہائی، مما ترکا، ما ترکا، جو ترکہ ہے، وَإِن، اور اگر کانت واحدتاً، وہ ایک ہی ہو، اولاد میں صرف ایک بیٹی ہی ہو، فلہ النصف، پس اس کے لیے آدھا ہے۔ جو کچھ باپ نے چھوڑا اس کی جائیداد میں سے بیٹی اکیلی ہو تو پھر کتنا ہے؟ آدھا۔ تو باقی کا آدھا وہ باقی رشتہ داروں کا، ہمارے ہاں دیا جاتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، فوت ہو جاتا ہے، اولاد میں صرف بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، دو سے زیادہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کو دو تہائی ملے گا، ایک تہائی پھر بھی ان کو نہیں ملے گا۔ اور اگر ایک بیٹی ہو تو پھر آدھا ملے گا، باقی آدھا نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ جو باقی رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ کدھر گیا؟ یہ ہے اللہ کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے۔ کس کے والدین کے لیے؟ یہ جتنی بھی بات ہو رہی ہے کہ بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی ہو، دو بیٹیاں ہوں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو فوت ہوا ہے، اور جو فوت ہونے والا ہے اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو پھر لِكُلِّ وَاحِدٍ، ہر ایک کے لیے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے، میت کو ذہن میں رکھیں، موضوع میت ہے، میت کے ماں اور باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے، یعنی ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو اس نے چھوڑا، جو مال اس کا بچ گیا، جو اس نے چھوڑ دیا، اس میں سے چھٹا حصہ
ماں کو اور چھٹا حصہ ہی باپ کو ملے گا۔ ان کان لہو ولدن، اگر اس کی اولاد ہے تو، اس کی اپنی مرنے والے کی اپنی اولاد ہے، بیٹا ہو بیٹی ہو فرق نہیں ہے، اولاد ہونے کی صورت میں والدین کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ہر ایک کو۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، پس اگر اس کی اولاد نہ ہو، وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث صرف والدین ہوں۔ صرف والدین کیسے ہوں گے؟ یعنی اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، پس اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ، تو باپ کے لیے باقی سارا، یعنی 1/3 ماں کو اور باقی 2/3۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پس اگر ہوں لہو اس کے اخوتن بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ من بعد وصیت، وصیت ادا کرنے کے بعد، یوصی بہا او دین، جو اس نے وصیت کی، او یا دین، قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اس سے اگلی جو بات کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ پھر اسی بات کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے جو اللہ نے پہلے تمہید بیان کیا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب لکم نفع، نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ نزدیک ہے۔ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ میرا بیٹا بڑا وفادار ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھتے۔ اس بنیاد پہ جس کو تم فائدہ دے رہے ہو، جائیداد میں سے اس کو حصہ دے رہے ہو زیادہ، تم نہیں سمجھتے۔ لہذا اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹوں میں اللہ نے جو حصے تقسیم کر دیے اسی کو سامنے رکھیں، کیونکہ تم اپنی عقل سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کس کے لیے کتنا حصہ بنتا ہے، کون کتنا حقدار ہے، تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ بہتر ہے۔ اپنی عقل نہ لڑاؤ، وفاداریوں کو سامنے رکھ کے نہ چلو۔ کوئی پتہ نہیں ہے، جس بیٹے کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارا بڑا وفادار ہے، وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے میٹھا بن رہا ہو، اور جو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی انا میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی خودداری میں ہو، وہ لالچ نہ رکھتا ہو، یا ہو سکتا ہے سازش کے تحت اس بیٹے کو تم سے دور کیا جا رہا ہو۔ جو چاپلوسی کر کے تم سے مال ہتھیانا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سازش کے تحت اس بیٹے کو تم سے دور رکھ رہے ہوں۔ بڑی چیزیں ہیں، انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے دوبارہ کہہ دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے، اور فرض کی خلاف ورزی کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان، ہے، علیمن، جاننے والا۔ تم جاننے والے نہیں ہو، اللہ جاننے والا ہے، اور اس نے یہ جو تقسیم کر دی ہے اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حکیمن، وہ حکمت والا ہے۔ لہذا اپنی عقل لڑا کے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کیجیے، اللہ کے حکم کے پابند رہیے، یہی دین ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔